کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اب پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائے AYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹر۔ ہفتے کے دن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گول نمبر 12 رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن اور گول نمبر 15 لائف آن لینڈ۔ یہ دونوں سبجیکٹ ونس اگین بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے ان ایکسپرٹس کو جو اس پہ بات کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم گول نمبر 12 اور گول نمبر 15 کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ فیصل صاحب اپنا تعارف رہے گا پلیز۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل حسین ہے اور میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں لرن ٹیک ٹیکنالوجیز میں۔ تھینک یو صاحب۔ حسیب صاحب۔ السلام علیکم، میرا نام حسیب ہے اور میں ایز این ہیڈ آف IT رنگون والا ٹرسٹ میں کام کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ فیصل صاحب، ہم بات کو شروع کرتے ہیں، گول نمبر 12 اور 15 کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اگر 37,000 آمدنی ہو ایک عام آدمی کی تو وہ پاورٹی لائن سے اوپر ہوگا۔ حکومت پاکستان نے 37,000 منیمم کر دی، منیمم ویج 37,000 ہے، لیکن پاورٹی میں ابھی بھی ہم 42% ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جناح صاحب دیکھیں، یہ ورلڈ بینک نے جو اپنے اماؤنٹ سیٹ کرا ہے، دس از اکارڈنگ ٹو گلوبل اسٹینڈرڈس اور گلوبل الائنمنٹ ہے۔ پاکستان میں ہمیں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہماری انڈائریکٹ ٹیکسز بہت ہائی ہیں، صحیح ہے نا؟ اس کے علاوہ فیول کی کاسٹ اور یوٹیلیٹیز کی کاسٹ ہائی ہیں، جس کی وجہ سے کیپنگ اٹ ایٹ دا اسٹینڈرڈ گلوبل اسٹینڈرڈ، اس اماؤنٹ کو رکھنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال میں نے ابھی اس طرح اس کو شروع کیا کہ جتنے ہمارے مشکلات ہیں، اگر ہم پورے SDGs کے 1 سے لے کے 17 تک اور ایک 18واں بھی شامل ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے مسئلے مسائل اسی وقت شاید حل ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس آمدنی اسٹیبل ہو، سسٹینیبل انکم ہماری ہو، تو ہم شاید ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہم یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پچھلی 47 سے ہم چلیں، آج کی تاریخ میں ہم شاید ایک ٹیکس پے کرتے ہیں۔ جب ایسٹ پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو جو فلڈ کا کچھ ٹیکس لگا تھا وہ آج تک شاید پے کرتے ہیں ہم، جی، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جا کے چیک بھی کریں، مجھے بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ KPT ایکٹ شاید 1870 کا غالباً، پولیس ایکٹ بھی بہت پرانا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام چیزیں اتنی پرانی ہونے کی وجہ سے ٹیکسیشن جو ہے، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے؟ جی بالکل، بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ریوائز کرنا ہے، اینڈ IMF کی تو کافی کنڈیشنز ہیں کہ دا ٹیکس ریجیم شوڈ بی ریوائزڈ، اور ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لے کر آئیں، شامل کریں، کیونکہ آپ کا جو ٹیکس پیئنگ پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے پاکستان کی ایز پر دا گلوبل اسٹینڈرڈس۔ تو جو مین ہمارا کرائٹیریا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فائنانس اگر ہم بہتر کر سکیں، لیکن یہ فائنانس ایک انڈیویجول کے لیول کے علاوہ یہ پورا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہم ہر کچھ سالوں بعد IMF کے پاس جاتے ہیں، ان کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہم پے آف کر دیتے ہیں، کلیئر آؤٹ کر دیتے ہیں، اس سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سائیکل میں آ جاتے ہیں۔ سو ہماری جو انکم ہے وہ ایک ریگولر اسٹریم نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے کچھ کانکریٹ بیسس پہ جو ہے موو کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے پاس کی بہت سارے اگزامپلز ہیں، ہمارے نیبرنگ میں بہت سارے اگزامپلز ہیں۔ آپ ٹرکی کو لے لیں، آپ چائنا کو لے لیں، تو یہ کس طرح انہوں نے اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرا ہے۔ The most important factor is to work on production. ویری گڈ۔ اچھا حسیب، آپ تھوڑا سا ظاہر ہے آپ ماشاء اللہ جس ادارے سے وابستہ ہیں، بہت سارے آپ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، CSR کے کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو 12 اور 15 گول نمبر 12 اور 15 کو لیں تو شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید تعلیم ہے، تربیت اب کم ہو گئی ہے۔ ایک زمانے میں تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اب شاید تربیت اتنی نہیں ہے۔ میں آپ مجھے کامنٹ کیجیے گا۔ اگر ہم اپنے جو الفا جنریشن ہے اس کو اگر ہم پابند کرنا شروع کر دیں کہ جی آپ نے پانی کا ضیاع نہیں کرنا، آپ نے درخت کیا کہتے ہیں اگانے، درخت کے لیے آپ نے پلانٹیشن کرنی ہے، اس طرح کے تمام معاملات کریں گے تو شاید چیزیں امپروو ہو جائیں۔ کیا کہیں گے اس پہ ہم؟
سر آپ نے بالکل صحیح کہا. اب تعلیم تو ہے لیکن تربیت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. جیسے کہ اب جتنے بھی یوتھ آ رہی ہے ہماری, ان کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے, ٹھیک ہے, جو کہ یہ پاسبل نہیں ہے وداؤٹ ڈسپلن, ٹھیک ہے, وداؤٹ کنٹینیوٹی. کسی بھی کام کے لیے جو ضروری ہوتی ہے سکسیس ہونے کے لیے, وہ لازمی ہونا چاہیے. تو تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے جو ایجوکیشن سے ختم ہو گیا ہے, اس کو لانے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جو ایجوکیٹ کرتے ہیں, نہ کہ ٹیکنیکل یا جو بھی آپ ہنر سیکھ رہے ہیں اس میں ان کو ساتھ ساتھ ڈسپلن بھی سکھایا جائے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر ہم, جیسے میں نے الفا جنریشن کی بات کی, ٹھیک ہے, جنریشن ایکس تو کیا کہتے ہیں اس پہ الزام لگیں گے سارے. جنریشن زی جو آئی ظاہر ہے وہ بھی اب اس ایج پہ آ گئی ہے, لیکن الفا جنریشن جو ایک ایسی جنریشن جو 2010 سے آنورڈ ہے, تو ان کو تو ہم پابند کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح بیہیو کریں, کس طرح زندگی گزرے گی آگے چل کے. اگر ان کو ہم جو اسٹیم اور اسٹیم کا جو کانسیپٹ ہے, تو اگر اس پہ بتا دیں کہ اسٹیم پہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں آپ لوگ. بالکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کافی رنگون والا کافی اس طرح کے پروجیکٹس کر رہے ہیں جس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں جو ہمارے یوتھ ہیں. لائک جیسے آپ نے الفا کی بات کی, دیکھیں الفا کو پہلے ہم نے سمجھنا پڑے گا کہ کس طرف ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کس طرف ہے. ابھی لائک میں اپنے بچے کی بات کروں, ایگزامپل میں اس کو بولتا ہوں, لائک جیسے ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ آپ پاگل تو نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ بھائی ہم اس طرح کے کام نہیں کر رہے, یہ پاگل پن کہلاتے ہیں. لیکن میں لائک سیم اگر اسٹیٹس اپنے بیٹے کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ پاگل تو نہیں یہ کام کر رہے ہو, کہتا میں ہوں. تو تھوڑا سا ہمیں نہیں الفا کے بارے میں سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس مائنڈ سیٹ سے ہیں, کیونکہ اب کافی گیپ آ گیا, چیزیں آ گئیں. وہی بات ہے کہ ان دی اینڈ دونوں طرف ٹیچنگ لائنس کو بھی اور گھر میں بھی جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, جو بھی اسٹوڈنٹ ہے یا ان کے بچے ہیں, ان پہ کام کرے اور ان کو ڈسپلنس کا کافی وہ دکھے. اچھا یہ تو ہم نے تھوڑے آسان سوال کیا آپ سے نا. اب ہم آتے ہیں گول نمبر 15 پہ. دیکھیے 15 کا مقصد وہ یہ کہ آپ نے سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اس میں انسان ہے, اینیملس ہو گئے, مرین لائف ہو گئی, تمام چیزوں کا آپ نے لک آفٹر کرنا ہے. جب پاکستان بنا اس وقت فارسٹ جو تھا وہ 30 سے 35% تھا. 2025 میں وہ آ گیا 5%. اب یہ جو درخت ہے یہ صرف خوبصورتی یا آکسیجن کے لیے نہیں ہے. یہ بیسکلی بہت سارے جو آپ کے پرندے ہیں ان کا یہ آشیانہ بھی ہے, ان کا یہ گھر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے انوائرمنٹ کو بیلنس رکھتے ہیں. یہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. فیصل سے یہ بتائیے گا, اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس جو فارسٹ ہے زیرو ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اگین ایکو سسٹم ایک کمپلیٹ, جس طرح آپ نے بتایا گول نمبر 15 میں یہ ایکو سسٹم کو مینیج کرنے کی بات ہے. اور ایکو سسٹم میں لائف آن لینڈ, لائف ان واٹر اینڈ پلانٹس اینڈ ٹریز بھی شامل ہیں. اب اس میں سے ایک فیکٹر اگر ہم پلانٹس یا ٹریز کو ختم کر دیتے ہیں تو کمپلیٹ ایکو سسٹم آپ کا فیل ہو جائے گا. لائف آن ارتھ ول فنش, لائف آن واٹر ول آلسو فنش. تو یہ ہمیں اپنے ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اٹس ناٹ اونلی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ اٹس ناٹ اونلی فار بیوٹی, اٹس ٹو مینیج ایوری تھنگ. اور بہت ساری پرندے, بہت سارے جانور ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا ایکو سسٹم ختم ہو رہا ہے. ہیومنز جو ہیں وہ اپنی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے ان ایریاز میں موو ہو رہے ہیں جو ہے پروٹیکٹڈ ایریاز تھے. اس وجہ سے مختلف جانور جن کو جو ہے ایکسٹینشن پر ہیں ان کو پروٹیکشن زون میں موو کیا جا رہا ہے. اسی طرح برڈز بھی بہت سارے ایسے ہیں. تو اگر ہم کسی ایک کمپوننٹ کو اس ایکو سسٹم کے ڈسٹرب کرتے ہیں, موو کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں تو کمپلیٹ ایکو سسٹم ول فیل. ویری گڈ. اچھا حسیب یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی ہم نے بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں الفا جنریشن ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ کس طرح پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے, درخت اگانے چاہیے, درخت لگانے چاہیے؟ ویری کوئکلی. لائک بالکل, دیکھیں پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آتا. آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں, اڈاپٹ کریں. تو ایجوکیشن ضرور دی جا سکتی ہے. اور بچے ہمیشہ سے جو بچوں کا ایک سائیکل رکھا ہوا ہے وہ سیکھنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں, وہ نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں. تو
آئی تھنک اگر یہ چیزیں ہم لوگ ایکٹیویٹیز میں ڈالیں ہیں، ٹھیک ہے، ایجوکیشن اس میں یہاں ڈالیں تو پہ یہ چیز بڑی پاسبل. اچھی گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اس کی کو کنٹینیو رکھیں گے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اسی طرح گول نمبر 12 اور 15 کو ہم کنٹینیو کریں گے. کہیں جائے گا مت، رہیے گا یہیں پہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 12 گول نمبر 15 پہ. یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. حسیب، ہم بات کر رہے تھے بھی آپ سے کہ الفا اور جو جنریشن ایکس ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جنریشن زی پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیے گا کہ الفا جنریشن پہ ہم کہاں سے اس کو شروع کریں تاکہ وہ جنریشن جو آنے والی ہے وہ ان تمام گولز کو اچیو کر سکیں جو کہ 169 ٹارگیٹس ہیں اور تقریباً 231 انڈیکیٹرز ہیں. اچھا، اسٹارٹنگ تو گھر سے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی ہی تربیت گاہ جو ہوتی ہے انسان کی یا جو بچوں کی، وہ گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو سب سے زیادہ ڈرا بیک آ رہا ہے وہ یہی آ گیا کہ ٹیکنالوجی نے چیزیں جہاں تک آسان کی ہیں، ایجوکیشن آسان کی ہے وہاں تک، لیکن اس کا ڈرا بیک بھی آیا کہ اس میں دوسری انوانٹیڈ چیزیں بھی آپ کو نا مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب چھوٹے سے بچے کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ بچہ اپنے اس میں لگا رہے اور گھر کے کام ہو جائیں، ٹھیک ہے. پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی ایجوکیشن کر سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں بچوں کو جو پہلے والدین کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک میں سمجھتا ہوں کہ ہے. جب یہ چیز ہم اوور کم کر لیں گے پھر ہمیں انسٹیٹیوٹ جو ہمارے ایجوکیشنل وہ ہیں پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈسپلن سکھائیں، ٹھیک ہے. ڈسپلن کی بہت زیادہ کمی ہے آج کل کی جو جنریشن ہے. اچھا حسیب، دیکھیں ہم نے ظاہر گول نمبر 12 کی جو رسپانسبل کنزمپشن کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لائف آن لینڈ. اچھا، ہم کیونکہ یہ اس اینگل سے ہم آ رہے ہیں کہ اگر ہم آنے والی جو نسل ہے اس کو اگر ہم درست سمت پہ ڈال دیں تو ہمیشہ یہ مسئلہ اتنے مشکل اور مسائل ہمیں نہیں فیس کرنے ہوں گے. اب ایک مسئلہ بہت بڑا اور یہ بھی ہے کہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اربن اینڈ رورل ڈیوائڈ جو ہے وہ 80-20% کے قریب ہے. اسی کے ساتھ ڈیجیٹل ڈیوائڈ بھی آ گیا ہے. اچھا، اربن کا جو اب ظاہر لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، رورل ایریا سے یہاں پہ جو انفلکس ہے بہت زیادہ ہے اور وہ ہے بھی صحیح کیونکہ جو تھوڑی بہت جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان شہروں میں ہی ہے. تو اس کو کس طرح ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لیکن اپرچونیٹیز کی بات ہے. لوگ رورل ایریا سے موو کیوں کرتے ہیں؟ مین ریزن ہے اپرچونیٹیز کی. جس طرح فائنانس از اے میجر پرابلم، اور کیونکہ وہاں فائنینشیل اپرچونیٹیز کم سے کم ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں وہاں فائنینشیل لٹریسی اور فائنینشیل ریچ اپنی انکریز کرنی پڑے گی. پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارا جو ہے فائنینشیل ایکسیس بھی جو ہے وہ کم ہے لوگوں کو. صحیح نا؟ ہمارا لوگوں کو اگر ہم اپنے فائنانس نیٹ میں لے کر آئیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس ڈیوائڈ کو بھی ہم روک سکیں گے. کیونکہ میجر پاپولیشن جو رورل میں تھی وہ آپ کی ایگریکلچر کے ساتھ لنک تھی. اب آپ کا ایگریکلچر آؤٹ پٹ بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی نیشن کی ریکوائرمنٹس بھی پوری کر سکیں. گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں ایٹ ٹائمس، مختلف اور چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم وہاں فائنینشیل ایکٹیویٹیز کریٹ کریں اور ان کو اپرچونیٹیز دیں تو مینوفیکچرنگ کی، ایگریکلچر کی، تو آئی تھنک ایک تو یہ جو ہمارا مائگریشن ہے یہ بھی کچھ تھوڑا بہت کنٹرول ہوگا. دوسرا جو ہے فائنینشیل اپرچونیٹیز بھی بڑھتی چلی جائیں گی اور گروتھ اوور آل پاکستان کی ہوگی. بالکل. اسی اس پہ بات کیجیے، ہم نے جو پروگرام ہم نے کیے، جب ہم نے گول نمبر 1 اور 2 کیا اور گول نمبر 4 جب ہم نے کیا تو میں نے کہا 4 ہماری بیس لائن ہے، کوالٹی ایجوکیشن. تو میرے پاس کچھ لوگوں کی ای میلز بھی آئی، انہوں نے ہمیں رابطہ بھی کیا کہ جی آپ بیس لائن بنائیں 1 اور 2 کو، یعنی نو پاورٹی زیرو ہنگر کو. اور پھر ریفرنس انہوں نے دیا کہ جو ڈاکٹر محبوب الق نے کہا کہ جو اگر آپ یہ آٹا دال چینی یہ کموڈیٹیز ہیں، اگر اس کو انفلیشن سے آپ باہر کر دیں، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو آپ کی جو سمجھے جو کنٹری جو ہے نا وہ صحیح سمت میں چل رہی ہوگی. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، ہنگر، زیرو ہنگر اور جو پاورٹی کی بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں ہر جگہ کا بھی مسئلہ ہے. اچھا، اس کو اوور کم ہی آپ ایجوکیشن کے تھرو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس جیسے سر نے کہا، فیصل صاحب نے کہا، فائنینشیل لٹریسی ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا فائنینشیل سی اسٹیبل کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی ایگزسٹنٹ میں یہ ہے کہ جو 50,000 کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو 5 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی پریشان. اس کی وجوہات یہی ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ پورا خرچ کر رہے ہیں. اس کو سیونگ یا اس کو کہیں انویسٹمنٹ کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلے جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی اس چیز کی تو پھر آپ اس طرف نہیں ہے پوائنٹ آف کریں گے. ابھی حسیب نے بات کی سیونگ کی، ظاہر ہے میرا سوال تو نہیں کرنا تھا لیکن بات کی تو میں اس طرف آتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پروگرام جس کو ہم لے کے آئیں کہ یہ آئیڈیا یہی ہے کہ آپ اس کورس کو پڑھیں، اس کی سرٹیفکیشن حاصل کریں. اور آپ کیسے کریں گے؟ آپ کریں گے جو ایئر وائز سہولت کارڈ جو ہے اس کارڈ کو آپ پرچیز کریں گے اور اس کے بعد اس پہ آپ اپنا جو بھی جیسے وہ جو والیٹ ہوتا ہے اس میں آپ اپنا پیسہ شامل کریں گے، اس کو خرچ کرتے رہیں گے، آپ کو سیونگ ہوگی، آپ کو ڈسکاؤنٹ ملیں گے اور بڑا کچھ ہو رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ آپ کو سیونگ کی اپورچونیٹی ہوگی. اب سیونگ کی اپورچونیٹی کیسے ہوگی کہ آپ جو کچھ پرچیز کریں گے اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوگا، جیسے نارملی ایک پریکٹس ہے. ساتھ ساتھ آپ ہی کی جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہوں گے اس سے آپ کا گولڈ کی سیونگ کی اپورچونیٹی بھی آپ کو مل جائے گی. تو دیکھیے اب یہ ایک آپشن ہمارے پاس یہ آیا، تو آپ اس کو آپشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ نہیں بالکل اچھا ہے. دیکھیں اگر آپ فائنینشیل لٹریسی کے تھرو اگر آپ کو اتنی ایجوکیشن ہے کہ آپ سیو کر سکتے ہیں، اگر وہی چیز آپ کو 5,000 کی مل رہی ہے اور وہ چیز آپ کو 3,000 کی مل رہی ہے تو آپ اپنے سیو کر رہے ہیں کرنسی، اور وہ فیوچر میں کسی اور چیز کے لیے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کو میڈیکلی لائک انشورنس میں آپ یوز کر سکتے ہیں یا XYZ کسی بھی ایمرجنسی میں آپ کے کام آ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں ابھی جو حسیب نے بات کی فیصل صاحب، ظاہر ہے اس شو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مجھے سوالات زیادہ سوچنے نہیں پڑتے، میں وہیں سے سوال ذہن میں آتا ہے. ابھی نے اچھی بات کی کہ ہمارا جو سہولت بازار کارڈ ایئر وائی کارڈ جو ہے اس میں آپ کو 1 سال کی جو پرائمری ہیلتھ جیسے کہہ لیں یعنی جو وائٹلز ہیں وہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں، آپ کو کور اس میں ہوگی. آپ اس میں پڑھیں گے بھی، پڑھنے کے بعد جو بھی کچھ آپ اس میں والیٹ کو ٹاپ اپ کر رہے ہوں گے جو آپ پرچیز کریں گے اس کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوگا. جیسے انہوں نے کہا کہ 5,000 کی چیز آپ کو ڈسکاؤنٹ میں مل جائے تو وہ سیونگ ہی ہے. اچھا اب بعد میں اس کو اس طرف میں لے کے آ رہا تھا کہ ہمارا جو بڑا مسئلہ وہ اسٹیبل انکم ہی ہے. اگر اس کو ہم امپروو کر لیں تو میرے خیال سے تمام ہمارے جو گولز ہیں وہ آسانی سے اچیو ہو سکتے ہیں. سر جی بالکل، اسٹیبل انکم اور اسٹیبل انکم کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہیں اور یہ انڈیویجول لیول پہ. پہلے ہم انڈیویجول لیول پہ بات کر لیتے ہیں. اسٹیبل انکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فائنینس آ رہا ہے، جو پیسے آ رہے ہیں، آپ اس میں اپنا جو ہے میکسم چیزیں آپ اپنی کر سکیں اور وہ کنٹینیو رہیں. لیکن ایک فیکٹر کو ہم اس میں جو ہے اگنور کرتے ہیں جو کہ ہے انفلیشن. اب ریسنٹلی جو ہے پاکستان میں بھی اور گلوبلی بھی انفلیشن کافی ہائی تھی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنی انکم سے وہ چیز اچیو نہیں کر پا رہے تھے جو پریویسلی وہ کر پا رہے تھے. تو اینڈ دا سیم از ٹرو فار آر نیشن ایز ویل، فار آر کنٹری ایز ویل، کہ انفلیشن ہٹ کرتی ہے ہمیں، ہماری کرنسی ڈیویلیویشن ہٹ کرتی ہے. کچھ کیسز میں فائدہ دیتی ہے، بہت سارے کیسز میں نقصان بھی دیتی ہے، اور اس سے پرچیز پاور انسان کی لو ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ فائنینشیل انکم بٹ اٹس دا پرچیز پاور جس کو ہمیں امپروو کرنا ہے. اچھا حسیب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہم سیکنڈ سیکشن میں اینڈ کی طرف چل رہے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے یوتھ کو، اسپیشلی الفا جنریشن کو، ان بچوں کو جو اسکول کالجز میں ہوتے ہیں کہ آگے کس طرح کر سکتے ہیں؟ اچھا بچوں کو تو میں یہ ایک بولوں گا کہ آپ چیزوں کو ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے، آپ بے شک جو آپ کو پسند ہے وہ کریں، لیکن آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس سے کسی اور کو ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایجوکیشن، تعلیم سیکھیں. جتنی زیادہ آپ تعلیم سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں وہ کام آئے گی. ویری گڈ، بڑی اچھی بات کی حسیب نے کہ جتنی ہماری جو الفا جنریشن ہے اسپیشلی وہ تعلیم و تربیت پہ فوکس کریں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی، اور تربیت آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے جو فیملی کے لوگ ہیں، وہ آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں پرووائڈ کرتے ہیں. تعلیم ہو جاتی ہے اسکول اور کالجز میں، اور تربیت ملتی ہے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ. تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایئر وائی کے sustainablepk.com پہ جائیں، اس کورس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں کیا آپ کر سکتے ہیں، اس میں شامل ہوں، اور شامل ہونے کے بعد اس میں آپ آئیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. حسیب صاحب کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 12، گول نمبر 15 پہ. یہیں سے سلسلہ کو شروع کرتے ہیں.
सवाल पहले अपना तारुफ कराएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक है। मेरा नाम सोलेहा है और मैं पाथवेज ब्रिटिश स्कूल में बतौर उस्ताद काम करती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ज़ाहिर है आपका एकेडमिया से ताल्लुक़ है। गोल नंबर 15 जो है, मेन आइडिया तो यही है कि जी हम दरख्त लगाएं, दरख्त को काटें मत, जी, हम सफाई ख्याल रखें, कचरा ना फैलाएं, इस तरह के सारे मामलात गोल नंबर 15 पे आते हैं। एक अल्फ़ा जनरेशन, ये एक बच्चे की हम बात करें, उसको हम क्या उसके साथ कैसे कर सकते हैं, और जो एकेडमिया और बच्चों का कैसे रिलेशनशिप हो ताकि चीज़ें जो प्रोडक्ट बेहतरीन हो? देखिए बेसिकली जो हमारा गोल जो है UNSDG एज अ कोऑर्डिनेटर जब मैं काम कर रही हूँ, तो हमारा जो हदफ जो है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा बच्चा 2030 या 2040 तक का उसमें ये चेंजेस आनी चाहिए। तो अल्फ़ा बच्चा है यानी वो छोटा बच्चा है, हमें इन बच्चों पर काम करना है। हम ये कहते हैं कि चेंजेस नहीं आ सकती क्योंकि हमने काम उन बच्चों पे करेंगे तो चेंज आएगी ना 2030 और 2040 पे। तो हमने माहौलियात के बारे में पढ़ा है, ठीक है, फ़ज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, जो अंडर वाटर जो आलूदगी है, समंदरी आलूदगी, ये सब हमने किताबों में पढ़ा है, रट्टा लगाया है, याद किए हैं, उसको लिखा है। आज का बच्चा ये नहीं चाहता, उनको दिखाएं, ICT इंटीग्रेशन कराएं, उनको पहले दिखाएं तो सही, ज़मीनी आलूदगी, ज़मीन से मोहब्बत करना तो सिखाएं। जब बच्चा ज़मीन से अपना जो घर से मोहब्बत करता है ना बच्चा, ये ज़मीन भी घर है, जब इस घर से मोहब्बत करना सिखाएंगे, वो हम समंदर से मोहब्बत करना, हम ज़मीन से मोहब्बत करना सिखाएंगे, बताएंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, ज़मीन आलूदा हो रही है, जो हमारा समंदर आलूदा हो रहा है। तो जब इनको ICT इंटीग्रेशन कराई जाएगी, उनको ये दिखाया जाएगा, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाई जाएगी, उनको रियल लाइफ प्रैक्टिस वहाँ जाके, जब तक हमारा बच्चा समंदर जाके, ठीक है, बीच क्लीनिंग नहीं सीखेगा, टीचर शुड। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हमने और सॉरी टू कट यू, प्लास्टिक हम बहुत सारे दिन मनाते हैं, रेड डे, फलाना डे, कलर्स डे मनाते हैं ना, क्यों नहीं नो प्लास्टिक डे? बच्चे रिसाइकिल बिन करें, उन प्लास्टिक्स को जो घर में और सारी चीज़ों को लेकर आए। जब तक 2 डस्टबिन इन क्लास में नहीं होंगे कि वो डस्टबिन, 2 डस्टबिन का हम कहते हैं ओहो बाहर मुल्कों में 2 डस्टबिन होते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होते? अब उस छोटा बच्चा शुरू से सीखेगा कि क्लास में 2 डस्टबिन है, एक में पेपर डालने, एक में प्लास्टिक की चीज़ें डालनी, जिसको रिसाइकिल कर सकेंगे। तो इन बच्चों पे काम। माशाल्लाह, अच्छी बात की। फैसल एक बात बताएं कि जैसे अभी सवाल ने बात की ना, हमने बचपन में पढ़ा था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जिम्मेदारी हम सब की है। जिस तरह सालिया ने अभी ब्रीफ करा कि ये हमारा घर है, ये ज़मीन भी हमारा एक घर है, और इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ इट, इसका इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो ये इट विल नॉट सस्टेन। सही है ना, ये इस काबिल नहीं रहेगी कि ह्यूमन लाइफ इस पे एग्जिस्ट कर सके। और हम सब की जिम्मेदारी है, जिसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, बाकी सब लोग आ जाते हैं, तो सब लोगों को मिलजुल के ये काम करना पड़ेगा। और जिस तरह गोल्स जो हैं, SDG टारगेट के गोल्स जो हैं, ये 2040 तक के हैं, तो शायद आप और हम तो उस वक्त तक रहें ना रहें। अच्छा, इसमें थोड़ी ऐड करूं कि देखिए, गोल का जो SDGs जो है ये 2015 में आए, इनको 2030 तक हमें मुकम्मल करना है। 2030 के बाद यानी 1 जनवरी 2031 से दिसंबर 2045 तक का ये चार्टर होगा। दुनिया इसके गिर्द ही घूम रही होगी। दुनिया का जब चार्टर हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि UN हो गया, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जितने भी डोनर एजेंसीज़ हैं वो इसको एक पैरामीटर बना के आगे चल रही होंगी। तो फैसल आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि इन पैरामीटर्स पे 2030 तक हम क्या अचीव करेंगे? और ये सवाल मेरा सवाल से भी होगा जब फैसल आप बात करें पहले। अच्छा, अगेन इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि नेक्स्ट 4 years के बाद क्या होगा, लेकिन अगेन वी नीड टू क्रिएट सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ एमरजेंसी। जब तक हम इसमें एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, लोग इसमें इंगेज नहीं होंगे। अब आप देख रहे हैं कि कितना हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। आप लाहौर को देख लें, कराची को देख लें, स्मॉग का क्या हाल है, फ्लड्स आ रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है, आपकी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं,
اور یہ جو ہے لائف کو ڈیفیکلٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ہم سینس آف ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کریں گے so we will not be able to achieve those targets. والد صاحب سوال اسی میں بتائیں آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو کہ جو میرا سوال ابھی فیصل سے تھا کہ ذرا 2030 تو 4-5 سال ہی رہیں گے, 4-4.5 سال رہیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کچھ ہم اچیو کر سکیں؟ ہماری پوزیشن 141 ہے اس وقت. بالکل ہم اچیو کر سکتے ہیں. ہم بحیثیت ٹیچر ایز اے استاد ہم بہت سارے بچوں کو وہ سیشنز دکھا سکتے ہیں. اگر ابھی سے بچہ ان چیزوں پہ انکارپوریٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اور ہم جب بچوں کو انگیج کریں گے ان ساری چیزوں میں تو کیونکہ چند سال بھی کافی ہیں چینجز لانے کے لیے. پھر جو الفا بچے ہیں وہ اس چیزوں کو دیکھیں گے کہ جو ہمارے پیرنٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے ٹیچرز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز کروائی جائے بچوں میں, ان کو اویئرنیس جیسے پوسٹرز لگوائے جائیں, ڈیز منائے جائیں, اور ان بچوں کو ان جگہوں پہ لے کر جائے. جیسے پانی جو ہم کہتے ہیں پانی کا بچاؤ, بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پانی کو بچانا ہے جب تک اگر ہم جو ہائیڈرو پاور الیکٹرک جو اسٹیشنس ہیں وہاں پہ بچوں کو نہ لے کر جائیں, ان کو چیزوں کو دیکھیے. ہم بچوں کو بہت سارے جگہوں پہ لے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مووی ڈے منائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کو مووی پہ لے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, فیلڈ ٹرپ کے نام پہ ایسی وہ چیز نہیں آتی. اگر میں اپنے اسکول کی بات کروں, صحیح, وی آر دا برٹش فرام دا برٹش اسکول, ہم برٹش ہائی کمشنرز دے کم ہیئر اور وہ واچ کرتے کہ ہمارے اسکول میں یہ ساری امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو یس, ہمارا اسکول ایک ایسا اسکول ہے جو اس چیزوں میں کام کر رہا ہے. تو میں ساجدہ کی بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ وہ اس چیزوں کو لے کر آتی ہے کہ ہمارے بچوں میں ہینڈز آن ایکٹیویٹی ہو. اور جب ابراڈ سے برٹش ہائی کمشنر سے جب وہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے امپلیمنٹیشن. فیصل بتائیں کہ جس طرح بتایا کہ ظاہر ہے ایک اور جو سیگمنٹ یہاں پہ اگین یہ سوال ابھی ذہن میں آیا کہ پرائیویٹ اسکول اور پبلک اسکول, تو ظاہر ہے پرائیویٹ اسکول میں تو اس طرح کی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہیں, بچوں کو شاید پتہ بھی ہوتا ہے. پبلک سیکٹر میں اسکولوں کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے پبلک سیکٹر میں بھی کافی کام ہو رہا ہے. بہت ساری این جی اوز ہیں جو کہ جو ہے ٹیچر ٹریننگ پہ کام کر رہی ہیں اور ان کی گرومنگ کر رہی ہیں. دیکھیے بچے تو ایک قسم کا ایک را مٹیریل جن کو آپ کو شیپ کرنا ہے, اور شیپ کون کرے گا؟ ٹیچرز کریں گے, پیرنٹس کریں گے. تو بہت ساری این جی اوز ہیں پاکستان میں جو کہ ٹیچرز پہ کام کر رہی ہیں, ٹیچرز ٹریننگ پہ کام ہو رہی ہے, ہاؤ ٹو امپارٹ نالج, ہاؤ ٹو ہینڈل چلڈرنس, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور جو ہے آئی سی دیٹ کہ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر دونوں طرف کام ہو رہا ہے اور اس میں امپروومنٹ بھی آ رہی ہے. ویری گڈ. اچھا سر یہ بتائیں کہ ظاہر آپ نے یہ تو بات کر لی 2030 تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن سرکاری گورنمنٹ کے طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے گورنمنٹ کو اس چیز پہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول اس پر کام کر رہا ہے اچھے سے تو وہ سارے بچے یا جو جن اسکولس میں کام ہو رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جائے, تاکہ ان پبلک سیکٹر میں, اگر ہم پبلک سیکٹر میں بات کریں تو شہزاد رائے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے اسکول میں اگر آپ نے یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم جو بات کر رہے ہیں گول نمبر 12, گول نمبر 15 پہ, اور ہم فوکس کیا ہوا ہے الفا جنریشن پہ. اور الفا جنریشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ جیسے استاد قاسم نے بتایا کہ 2030 تک یہ بچے کافی کچھ اس میں کر رہے ہوں گے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ, ہم جب واپس آتے ہیں بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں, کہیں جائے گا مت. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود سی آئی ٹی سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 12, گول نمبر 15 پہ. سالے یہ بتائیں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ایک پاکستان کا کہ 1947 میں پارٹیشن ہوا تو اس وقت جو پانی تھا پر کیپٹا وہ 5000 کیوبک میٹر تھا. 2025 میں وہ آ گیا 620 پہ. اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ ہم 500 پہ آ گئے تو اسکارسٹی ڈکلیئر, قحط ڈکلیئر. تو ایسا ہم کیا کام کریں کہ پانی کو ہم پرزرو کر سکیں, پانی کو سنبھال سکیں؟ الفا کی بات کر رہے ہیں نا, ہم الفا بچوں پہ کام کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کو لیڈرشپ کوالٹی دیں, ان کو لیڈر بنائیں. جب ہمارا بچہ, ہمیں صرف واچ کرنا ہے پیچھے سے دیکھ کر کہ ہمارے بچے جب ٹوتھ پیسٹ برش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے,
اور یہ ڈیوٹی پیرنٹس کی بھی ہیں، اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں بھائی برش کریں تو جو نل بند کریں. اسی طرح بچے بڑے خوش ہو رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، یہ وہ بچہ گھوم رہا ہے، اور کیوں نہ ہم ان کو یہ اویئرنیس دیں کہ جب بارش ہو رہی ہے تو ہم ان کو پانی کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں. اسکول میں ایکٹیویٹی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کی ہینڈز آن ایکٹیویٹی بھی ہوئی، اور جب مطلب اسکول جب ڈیورنگ اسکول بھی جو ہے اسکول بند کر دیے جاتے ہیں جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہے کہ بچہ نہ آئے. لیکن اگر بچہ گھر پہ ہے اور اگر اسکول میں بھی، تو وہ ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہے تاکہ یہ بچوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ واٹر جو ہے کنزرویشن کس طرح ہو سکتی ہے. اچھا دوسرے یہ بتائیں کہ، اور بالکل سچ بتائیے گا، آپ نے یہ لفظ کہیں سنا ہے کہ پاکستان میں پانی اب 620 کیوبک میٹر رہ گیا؟ جی بالکل، اور یہ کافی خطرناک بات ہے، ڈینجرس ہے کہ دیکھیں ہم نے تو وقت گزار لیا، لیکن اب ان بچوں کے لیے تو ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا، کہ جو وہ آنے والے وقتوں میں ان کو، آپ نے کہا نا، قحط کا سامنا نہ کرنا پڑے، پانی کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو جب تک ہم انیشیٹو نہیں لیں گے، ہم ان کو یہ اویئرنیس نہیں دیں گے، پوسٹرز بنائے جائیں بچوں میں، یہ بالکل ان کے اندر یہ ہمیں ایڈ کرنا ہے. صرف کتابیں رٹوانا پڑھانا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نئے طریقے ہیں پڑھائی کے. جب کرٹیکل تھنکنگ بچوں میں پیدا کی جائے گی جبھی تو وہ سیو کرے گا پانی. جب ان کے اندر سوچ، ان کو تنقیدی طور پر جب وہ دیکھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، وہ کیسے امپلیمنٹ اچھا آپ نے ظاہر ایک تو یہ چیز ہم نے بات کی، دوسرا بارش کا پانی جو ہے، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر اس کو ہم چیک کریں تو ان 47 سے آج تک تقریباً 26,000 بلین کیوبک میٹر پانی جو ہے وہ بارش کی طرح ہم نے ضائع کیا ہے. تو بارش کے پانی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر میں یہی کہوں گی کہ پہلے تو ہوتا ہے، اگر ہم بچپن میں دیکھیں تو ٹب رکھا جاتا تھا، بارش کا پانی اس میں سیو کیا جاتا تھا. تو آج کل مختلف جو نہیں بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں باٹلز ہو گئی، یہ ہو گئی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بڑے پروجیکٹس میں کام کریں گے نا، بڑے بچوں کو بڑے لحاظ سے ان کو پروجیکٹس دیے جائیں، چھوٹے بچے، اور پھر یہ ایکٹیویٹیز کے طور پہ کیا جائے کہ فلاں اسکول فلاں بچہ فلاں گروپ میں ڈیوائڈ کیا جائے، ایک گروپ کتنا پانی کنزیوم کر کے لاتا ہے، دوسرا کتنا، تو پھر ان کو انسینٹیوز دیے جائیں. تو اس طرح بچوں میں یہ ڈیولپمنٹ آئے گی، بچوں میں لرننگ آئے گی. تو میرا خیال سے اچھا اب دیکھیں، ظاہر ہم جیسے پانی کی ہم بات کر رہے ہیں، پانی میں ہمارے پاس ایک تو جو فریش واٹر اسٹریم جو ہے اس کی ہم نے بات کی، ہم نے بارش کی بات کی. اب ایک اور جو، اچھا ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے پاکستان کی، اور یہ بچے جو سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کو R&D کرتے ہیں کہ اس گول 1 سے لے کے 18 تک کا مسئلہ پاکستان میں کیسے حل ہو سکتا ہے، تو آپ بھی چیک کیجئے گا، آج تک کہیں یہ جواب نہیں آتا کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان میں اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کی ہم کیپیبل ہیں. بس یہ ہماری تھوڑی سی بد نصیبی کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں کہ ہم وہ کر نہیں سکے. دیکھا جائے اگر ہم پازیٹیولی سوچیں تو اس پر سلو کام تو ہو رہا ہے. ہر اسکول اس چیز کو انیشیٹو لے رہا ہے کہ نہیں، اب یہ اویئرنیس آ گئی نا کہ نہیں، بچوں کو صرف پڑھائی کتابوں ان سب سے ہٹ کر انیشیٹو لیجیے. اب آپ دیکھیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دیکھ لیں، وہ بھی SDGs پر کام کریں. ہم گئے تھے مختلف یونیورسٹیز میں کہ بچوں اپنا پروجیکٹ UNSDGs کے مطابق ترتیب دیتے ہیں. اب دیکھیں جب اویئرنیس آئے گی تو اس پر امپلیمنٹ. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک اور جو پانی کا ہمارا ایک وہ گلیشیئر جو ہے یہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا گلیشیئر جو ہیں وہ ہالو ہو چکے ہیں، جب بھی وہ برسٹ ہوتے ہیں، جب یہ عتبات لیک جو ہے وہ بھی اسی کی ایک پروڈکٹ ہے، تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے. تو ہم اپنی سنو لائن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بچوں کو بتاتے ہیں کہ سنو لائن بھی پاکستان میں ہے؟ بالکل، ان کو ویڈیوز بھی دکھائی جاتی ہیں اور کرنٹ جو سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اگر ہم پبلک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو بس تھوڑا بہت ان پر کام کرنا ہے، ان اسٹوڈنٹس پہ، کہ وہ چاک بورڈ ان سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو انیشیٹو لیں. اچھا دوسرا، اب ظاہر ہے ہم اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کہ جس مقصد سے یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے، آپ کو بھی ہم نے زحمت دی اور تمام لوگوں کو دی،
کہ یہ UN کے گولز ہیں جو 2030 تک مکمل ہونے. یہ 18 گولز ہیں, 17 UN کے ہیں, ایک جو ہے اسپیس فار آل آن ارتھ اور بیونڈ, یہ تھوڑا سا آگے چل کے آئے گا, لیکن بہرحال ہم نے یہ مکمل تو کرنا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ 169 ٹارگیٹس ہیں, 230 ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں, اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. ان تمام بچوں کے لیے ہم یہ کورس لے کے آئے کہ آپ آئیں LMS پہ, اپنے فارغ وقت میں اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, تاکہ آپ اپنی جو آنے والی زندگی ہے اس پہ اس کو ڈھال سکیں. کس طرح دیکھتی ہیں اس کورس کو آپ؟ اس کورس کو بالکل بچوں نے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور تھینک فل ہوں ARY کی جو ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ ہم یہ اس کے بارے میں UN SDGs کے جو 17 گولز ہیں اس کے بارے میں ہم اویئرنیس دیں بچوں کو. اور اس چیز کو یہیں پہ اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے, مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کو ہمیں بتانا چاہیے. اور تاکہ بچے LMS کو پہلے تو اویئرنیس ہی نہیں, بتایا ہی نہیں جا رہا کہ بھائی LMS کیا ہے, اس کو کس طرح بچہ اس میں انگیج ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور انرول کس طرح ہو. تو جب تک ARY کی طرف سے تو ہم نے یہ کام کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مزید اس کے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ اگر یہ لمیٹڈ کمیونٹیز کو پتہ چلا ہے اسٹوڈنٹس کی, اور آگے بھی اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو, تو یہ کام چلتے رہنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ سوال قاسم آپ کا, آپ کو ہم نے زحمت دی. ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 12, گول نمبر 15 پہ, اور ہمارا مقصد یہی کہ ہم تمام لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کورسز جو ہیں, اس کورس کو آ کے آپ پڑھیں, اور اس کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی. ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے sustainablepk.com پہ جائیں, وہاں پہ کورس موجود ہے, اس کی ڈیٹیل موجود ہے, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اپنے آپ کو انرول کریں. LMS پہ آپ اس کو لے کے چلیں گے, LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم جیسے بتایا ابھی ہم نے, LMS میں آپ اپنے فارغ اوقات میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے. ہم بات کریں گول نمبر 16, گول نمبر 17 پہ. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ. تھینک یو.